السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹے کے اغوا ہونے کے بعد مجھے روز تاوان کی کال آتی تھی۔ آواز بدلی ہوتی تھی اس لیے پہچان نہ سکا۔ ایک دن کال کے دوران پیچھے سے مسجد کی اذان کی آواز آئی جو میرے گھر کے بالکل ساتھ تھی۔ میں فوراً چھت پر جا کر دیکھا تو ساتھ والی چھت پر ایک شخص فون پر بات کر رہا تھا۔ فون پکڑے جو شخص کھڑا ہوا تھا اسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ میرا۔ انسان کی زندگی بھی عجیب ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنی ہی بنائی ہوئی جنت میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ باہر جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں جو کسی بھی وقت ہماری دیواروں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ میرا نام شہریار ہے اور میں شہر کا ایک کامیاب بزنس مین ہوں۔ دولت، شہرت اور عزت سب کچھ میرے پاس تھا، لیکن میرے پاس کل کائنات میرا 7 سالہ بیٹا ضریاب تھا۔ اس کی ماں اس کی پیدائش کے کچھ ہی عرصے کے بعد انتقال کر گئی تھی، جس کے بعد میں نے دوبارہ شادی نہیں کی تھی کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کوئی ستیلی ماں میرے بیٹے کو وہ پیار نہیں دے سکے گی جو اس کا حق ہے۔ میرے گھر میں میرے اور ضریاب کے علاوہ میرا چھوٹا بھائی عدیل بھی رہتا تھا۔ عدیل مجھ سے 5 سال چھوٹا ہے اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا ہے۔ وہ ضریاب سے بے حد محبت کرتا تھا، بلکہ اکثر مجھے لگتا تھا کہ وہ ضریاب کا چچا نہیں بلکہ اس کا دوست ہے۔ ہم دونوں بھائیوں کی زندگی ضریاب کے گرد گھومتی رہتی تھی۔ صبح کا ناشتہ ہو یا رات کا کھانا، ضریاب کی شوخیاں اور شرارتیں ہمارے گھر کو زندہ رکھتی تھیں۔ مجھے یاد ہے وہ منحوس منگل کا دن جب میری زندگی کی عمارت دھڑام سے نیچے آ گری۔ میں آفس میں ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھا جب میرے موبائل فون پر گھر کے لینڈ لائن نمبر سے کال آئی۔ میں نے سوچا شاید ضریاب نے کال کی ہوگی کیونکہ وہ اکثر سکول سے آنے کے بعد مجھے اپنے دن بھر کی رودات سنانے کے لیے کال کرتا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے فون اٹھا لیا، لیکن دوسری طرف ضریاب نہیں بلکہ میری ملازمہ شمیم کی گھبرائی ہوئی آواز تھی۔ صاحب جی، غضب ہو گیا ہے، ضریاب بابا گھر پر نہیں ہیں۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترے۔ میں نے فوراً سے پوچھا کیا مطلب گھر پر نہیں ہیں؟ اسکول وین تو اسے چھوڑ کر گئی تھی نا؟ شمیم روتے ہوئے بولی، صاحب وین تو چھوڑ کر چلی گئی تھی، وہ گیٹ پر ہی کھیل کود رہے تھے۔ میں کچن میں پانی لینے گئی اور جب واپس آئی تو وہ وہاں نہیں تھے۔ گیٹ کھلا ہوا تھا اور ضریاب بابا غائب تھے۔ میرے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر میز پر گر گیا اور میرے دل و دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ میں نے فوراً سے میٹنگ کینسل کی اور عدیل کو فون ملایا۔ عدیل اس وقت اپنی جاب پر تھا۔ اس نے میرا فون اٹھاتے ہی پوچھا، کیا ہوا بھائی، خیریت تو ہے؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ ضریاب گھر پر نہیں ہے اور وہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ عدیل بھی یہ سنتے ہی بوکھلا گیا اور بولا، بھائی میں فوراً سے گھر پہنچ رہا ہوں، آپ بھی نکلیں۔ میں نے گاڑی اتنی تیز چلائی کہ مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ میں کیسے زندہ گھر پہنچا۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو کہرام مچا ہوا تھا۔ شمیم ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہی تھی اور چوکی دار گیٹ پر حواس باختہ کھڑا تھا۔ میں نے چوکی دار کا گریبان پکڑ لیا اور چیخا چلایا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، تم کہاں تھے جب وہ غائب ہوا؟ چوکی دار ہاتھ جوڑ کر بولا، صاحب میں تو پودوں کو پانی دے رہا تھا، بابا گیٹ کے اندر ہی اپنی سائیکل چلا رہے تھے، مجھے نہیں معلوم وہ کب باہر نکلے اور کیسے غائب ہو گئے۔ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ میں نے پورے گھر کا چپا چپا چھان مارا، چھت، اسٹور روم، حتیٰ کہ پانی کی ٹنکی تک دیکھ لی، لیکن ضریاب کہیں نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں عدیل بھی ہانپتا ہوا گھر پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس نے آتے ہی مجھے گلے سے لگا لیا اور بولا، بھائی حوصلہ کریں، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، شاید وہ گلی میں کسی دوست کے گھر چلا گیا ہو۔
ہم نے محلے کے ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، ہر دکان پر جا کر پوچھا، لیکن کسی نے بھی زریاب کو نہیں دیکھا تھا۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور اس اندھیرے کے ساتھ ساتھ میرے دل میں بھی خوف کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ آخر کار ہم نے پولیس کو اطلاع دینے کا فیصلہ کیا۔ پولیس اسٹیشن میں انسپکٹر راشد نے ہماری رپورٹ لکھی اور روایتی سوالات شروع کر دیے۔ کیا آپ کی کسی سے دشمنی ہے؟ کیا آپ کو کسی پر شک ہے؟ کیا حال میں ہی کسی ملازم کو نکالا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میری کسی سے ایسی دشمنی نہیں تھی کہ کوئی میرے معصوم بچے کو اغوا کر لے، اور ملازموں کا جہاں تک تعلق تھا، میرے پاس سالوں سے پرانے ملازم کام کر رہے تھے، سوائے ایک دو تبدیلیوں کے جو معمول کی بات تھی۔ انسپکٹر نے یقین دلا دیا کہ وہ ناکہ بندی کروا دیں گے اور جلد ہی کوئی سراغ مل جائے گا۔ لیکن وہ رات میری زندگی کی سب سے طویل اور بھیانک رات تھی۔ میں زریاب کے کمرے میں اس کے کھلونوں کے درمیان بیٹھا رہا۔ اس کی پسندیدہ کار میرے ہاتھوں میں تھی اور آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ عدیل میرے پاس آیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، بھائی آپ کچھ کھا پی لیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میں نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا، تمہیں کھانے کی پڑی ہے؟ میرا بچہ نہ جانے کس حال میں ہوگا، بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا، ڈر رہا ہوگا۔ عدیل نے خاموشی سے سر جھکا دیا اور وہیں میرے پیروں میں بیٹھ گیا۔ اس رات ہم دونوں بھائی نہیں سوئے۔ ہر آہٹ پر لگتا تھا کہ شاید زریاب واپس آ گیا ہے۔ ہر فون کی گھنٹی پر دل اچھل کر حلق میں آ جاتا تھا۔ اگلی صبح سورج تو نکلا، لیکن میرے لیے وہ سویرا نہیں بلکہ مزید اندھیرا لے کر آیا۔ پولیس کی طرف سے کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ دوپہر کے 12 بجے میرا موبائل فون بجا۔ یہ ایک پرائیویٹ نمبر تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور دوسری طرف چند لمحوں تک خاموشی رہی۔ پھر ایک عجیب سی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی اور پھر ایک مشینی اور بھاری آواز ابھری، ہیلو شہریار صاحب، بیٹے کی جدائی میں نیند تو نہیں آئی ہوگی؟ میں نے تڑپ کر کہا، کون ہو تم اور میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس آواز نے ایک سرد کہکا لگایا اور کہا، تمہارا بیٹا میرے پاس ہے اور بالکل محفوظ ہے فی الحال، لیکن اس کی سلامتی کا انحصار اب تمہارے رویے پر ہے۔ میں نے روتے ہوئے منت سماجت کی کہ خدا کے لیے میرے بچے کو کچھ مت کہنا، تم جو مانگو گے میں دوں گا، بس میرے زریاب کو مجھے لوٹا دو۔ آواز بدلی ہوئی تھی، اس لیے میں پہچان نہ سکا یہ مرد ہے یا عورت یا کوئی بوڑھا۔ اس نے کہا، مجھے پیسے چاہیے، لیکن صرف پیسے نہیں، تمہارا سکون بھی چاہیے۔ تم امیر لوگ سمجھتے ہو کہ دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، لیکن اولاد کا درد دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تاوان کتنا ہے اور کب دینا ہے، لیکن ہاں، یاد رکھنا، اگر پولیس کو شامل کیا یا میرے فون کو ٹریس کرنے کی کوشش کی تو زریاب کی لاش ملے گی۔ میں چیخا چلایا کہ میں پولیس کو کچھ نہیں بتاؤں گا، بس مجھے میرے بیٹے سے بات کروا دو۔ اور دوسری طرف سے پھر خاموشی چھا گئی، اور پھر مجھے زریاب کی ہچکیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ رو رہا تھا اور بابا بابا پکار رہا تھا۔ میرے کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے۔ میں نے فون پر چلانا شروع کر دیا، زریاب بیٹا میں آ رہا ہوں، میں تمہیں بچا لوں گا۔ لیکن فون کٹ گیا۔ میں وہیں فرش پر گر گیا۔ عدیل بھاگتا ہوا چلا آیا اور مجھے سنبھالا۔ میں نے اسے بتایا کہ اغوا کار کا فون تھا اور اس نے دھمکی دی ہے۔ عدیل کے چہرے پر بھی خوف اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس نے کہا، بھائی ہمیں پولیس کو بتانا چاہیے، یہ لوگ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ میں نے سختی سے منع کر دیا، نہیں عدیل، اس نے کہا ہے، اگر پولیس کو بتایا تو وہ زریاب کو مار دے گا۔ میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، میں اسے منہ مانگی رقم دوں گا، چاہے مجھے اپنی ساری جائیداد بیچنی پڑے۔
دن گزرنے لگے اور یہ سلسلہ روز کا معمول بن گیا۔ روزانہ ایک کال آتی، آواز ہمیشہ بدلی ہوئی ہوتی، کبھی بھاری، کبھی باریک، کبھی مشینی۔ وہ مجھے ٹارچر کر رہا تھا۔ کبھی کہتا کہ آج زریاب نے کھانا نہیں کھایا، کبھی کہتا کہ وہ تمہیں بہت یاد کر رہا ہے۔ میں اسے کہتا کہ رقم بتاؤ، لیکن وہ کہتا کہ ابھی وقت نہیں آیا، ابھی تمہیں اور تڑپنا ہے۔ میں نفسیاتی طور پر ختم ہوتا جا رہا تھا، میرا کاروبار تباہ ہو رہا تھا، میں نے آفس جانا چھوڑ دیا تھا۔ عدیل بیچارہ اکیلا سب کچھ سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ صبح آفس جاتا اور پھر شام کو جلدی گھر آ کر مجھے سنبھالتا۔ پولیس بھی چکر لگاتی، لیکن میں نے انہیں جھوٹ بول دیتا کہ کوئی فون نہیں آیا۔ مجھے ڈر تھا کہیں اغوا کار کو پتہ نہ چل جائے۔ انسپکٹر راشد کو شاید شک تھا کہ میں کچھ چھپا رہا ہوں، لیکن اس نے بھی زیادہ کریدنے کی کوشش نہیں کی۔ ان دنوں میں مجھے عدیل کا اثر روب نظر آیا، ایک ذمہ دار اور محبت کرنے والے بھائی کا روپ۔ وہ اپنی جاب کے ساتھ ساتھ میرے بزنس کو بھی دیکھنے لگا، گھر کے اخراجات اور پولیس کے معاملات بھی وہی ڈیل کر رہا تھا۔ اکثر راتوں کو جب میں جاگ رہا ہوتا تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا اور پرانی باتیں کر کر کے میرا دل بہلانے کی کوشش کرتا۔ وہ کہتا، یاد ہے بھائی، جب ذریعہ پیدا ہوا تھا تو آپ کتنے ڈر گئے تھے اسے گود میں لیتے ہوئے۔ وہ شیر کا بچہ واپس آ جائے گا، آپ بس ہمت نہ ہاریں۔ لیکن اب میری ہمت جواب دے رہی تھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا، لیکن اغوا کار نے رقم کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر اسے پیسے چاہیے ہوتے تو وہ مانگ لیتا، لیکن وہ تو جیسے مجھے اذیت دینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں ہزاروں وسوسے آتے تھے۔ کیا یہ میرا کوئی کاروباری حریف ہے جس نے مجھے برباد کرنے کے لیے یہ راستہ چنا ہے، یا پھر کوئی پرانا دشمن؟ لیکن میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ میں اپنے ماضی کے اوراق الٹتا رہا کہ شاید کوئی ایسی غلطی ہوئی ہو، کوئی ایسا شخص جس کا میں نے دل دکھایا ہو، لیکن میرا ذہن خالی تھا۔ گھر کا ماحول سوگوار ہو چکا تھا، دیواریں جیسے مجھے کھانے کو دوڑتی تھی۔ دریاب کی ہر چیز اس کی یاد دلاتی تھی، اس کا چھوٹا سا کرکٹ بیٹ جو لاؤنج میں پڑا تھا، اس کا اسکول بیگ جو اب بھی اسی طرح رکھا ہوا تھا جیسے وہ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے کھانا پینا تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ عدیل زبردستی مجھے کچھ نہ کچھ کھلا پلا دیتا، ورنہ شاید میں بھوک اور پیاس سے ہی مر جاتا۔ اغوا کار کی کالز کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا، وہ کبھی رات کے 2 بجے کال کرتا اور کبھی صبح سویرے۔ ہر بار اس کی کال میرے لیے موت کا پیغام ہوتی۔ ایک بار اس نے کہا، آج دریاب کو بخار ہے اور وہ دوائی مانگ رہا ہے۔ میں نے گڑ گڑا کر کہا، خدا کے لیے اسے ڈاکٹر کو دکھا دو یا مجھے اس تک دوائی پہنچانے دو۔ لیکن اس نے ہنس کر فون بند کر دیا۔ میں ساری رات تڑپتا رہا کہ میرا پھول جیسا بچہ تکلیف میں ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بے بسی مجھے مار رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھے خود کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے پرائیویٹ سوراخ رساں ایجنسیوں سے رابطہ کرنے کا سوچا، لیکن ڈر تھا کہ کہیں اغوا کار کو پتہ نہ چل جائے۔ میں ایک عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ عدیل نے بھی مجھے سمجھایا کہ بھائی، جلد بازی میں کوئی قدم نہ اٹھائیں، وہ بندہ بہت شاطر لگتا ہے، وہ ہمارے ہر قدم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ عدیل کی بات بھی میرے ذہن میں اٹک گئی کہ وہ ہمارے ہر قدم پر نظر کیسے رکھے ہوئے ہیں۔ کیا وہ ہمارے گھر کے آس پاس ہے، یا پھر گھر کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو اسے پل پل کی خبر دے رہا ہے؟ یہ شک میرے دل و دماغ میں سانپ کی طرح رینگنے لگا تھا۔ میں نے چوکیدار اور شمیم کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے عدیل سے کہا کہ ان دونوں پر نظر رکھے، لیکن عدیل نے کہا، بھائی، شمیم تو بچپن سے ہمارے گھر میں ہے اور چوکیدار بھی 5 سالوں سے ہے، یہ لوگ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور ہاں، پھر ان کے پاس اتنے وسائل کہاں
کہ وائس چینجر اور ایسی ٹیکنالوجیز استعمال کریں۔ عدیل کی بات میں وزن تھا، لیکن میرا شک ختم نہیں ہوا۔ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اسے اپنے سائے پر بھی شک ہونے لگتا ہے۔ ایک رات اغوا کاروں نے کال کی اور کہا کہ کل رات تیار رہنا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ مجھے کیا چاہیے۔ میں نے راحت کی سانس لی کہ شاید اب یہ عذاب ختم ہونے والا ہے۔ میں نے عدیل کو بتایا کہ کل وہ رقم بتائے گا۔ عدیل نے فوراً سے کہا، بھائی جتنی بھی رقم ہو ہم انتظام کر لیں گے۔ بینک میں کافی کیش پڑا ہے اور اگر ضرورت پڑی تو میں اپنی گاڑی بیچ دوں گا یا کمپنی سے لون لے لوں گا۔ عدیل کی اس قربانی نے میری آنکھوں میں آنسو دلا دی۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور سوچا کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ مجھے عدیل جیسا بھائی ملا ہے۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ صرف شروعات ہے۔ اگلی کال نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اغوا کار نے کہا کہ مجھے 50 لاکھ روپے چاہیے، لیکن ایک شرط ہے۔ یہ پیسے تم اکیلے خود لے کر آؤ گے، اور وہ بھی ایک ایسی جگہ جہاں میں بتاؤں گا۔ اور اگر میں نے تمہارے ساتھ کسی اور کو دیکھا تو سمجھ لینا کہ وہ دریاب کا آخری دن ہوگا۔ میں نے فوراً سے حامی بھر لی۔ عدیل نے ضد کی کہ وہ میرے ساتھ جائے گا یا کم از کم دور سے میری نگرانی کرے گا، تاکہ اگر کوئی گڑبڑ ہو تو وہ سنبھال لے۔ لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں دریاب کی زندگی پر کوئی جوا نہیں کھیل سکتا تھا۔ میں نے بینک سے پیسے نکلوائے اور بیگ تیار کر لیا۔ رات بھر میں جاگتا رہا اور فون کا انتظار کرتا رہا، لیکن فون نہیں آیا۔ اگلا پورا دن بھی گزر گیا اور فون نہیں آیا۔ یہ انتظار موت سے بدتر تھا۔ شام کے وقت فون بجا۔ میں نے فوراً اٹھایا۔ اس بار آواز میں شدید غصہ تھا۔ اس نے کہا، تم نے شاید ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے پولیس کی موبائل دیکھی ہے تمہارے علاقے میں، حالانکہ میں نے پولیس کو بلایا ہی نہیں تھا۔ وہ معمول کی گشت پر تھے، لیکن اغوا کار کو لگا کہ میں نے جال بچھایا ہے۔ وہ چیخا چلایا کہ اب تمہیں اس کی سزا ملے گی، اب دریاب کی انگلی کٹی ہوئی ملے گی تمہیں۔ میں روتا رہا، چیختا چلاتا رہا، قسمیں کھاتا رہا کہ میں نے پولیس کو نہیں بتایا، لیکن اس نے موبائل فون کاٹ دیا۔ میں پاگلوں کی طرح گھر میں بھاگنے لگا۔ عدیل مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں دیواروں سے ٹکریں مار رہا تھا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد عدیل نے مجھے پانی پلایا اور کہا، بھائی وہ صرف ڈرا دھمکا رہا ہے، اگر اسے مارنا ہوتا تو وہ کب کا مار چکا ہوتا۔ اسے پیسے چاہیے، وہ دوبارہ کال کرے گا۔ مجھے عدیل کی بات پر یقین تو نہیں آیا، لیکن دل کو تسلی دینے کے لیے میں خاموش ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد 2 دن تک کوئی کال نہیں آئی۔ یہ خاموشی سب سے بڑا عذاب تھی۔ مجھے طرح طرح کے خیالات آتے تھے کہ کہیں اس نے سچ میں دریاب کو نقصان تو نہیں پہنچایا، کہیں میرا بچہ بھوک سے مر تو نہیں گیا۔ ان 2 دنوں میں میں 10 سال کا بوڑھا ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ گئے تھے اور داڑھی بڑھ گئی تھی۔ میں آئینے میں اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ پھر تیسرے دن کال آ گئی۔ اس بار آواز بہت مدھم تھی، جیسے کوئی بہت دور سے بول رہا ہو۔ اس نے کہا، اگر بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو جو میں کہوں وہ کرو۔ میں نے کہا کہ میں تیار ہوں، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی پیسوں کی بات چھوڑو، مجھے لگتا ہے تمہیں اپنے بیٹے کی اتنی پرواہ بھی نہیں جتنی اپنی دولت کی ہے، اس لیے اب تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم دریاب کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو۔ اس کی باتیں بہت عجیب و غریب تھیں۔ وہ نفسیاتی مریض لگ رہا تھا۔ وہ مجھ سے ایسے کام کروا رہا تھا جس کا کوئی مقصد نہ تھا۔ مثلا اس نے کہا کہ اپنی گاڑی کی چابی گلی کے باہر کوڑے دان میں پھینک دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس نے کہا کہ اپنے گھر کے سارے پردے ہٹا دو تاکہ میں اندر دیکھ سکوں۔ میں نے وہ بھی کیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ میرے گھر کو دیکھ سکتا ہے، وہ آس پاس ہی کہیں پر موجود ہے۔ میں نے عدیل کو جب یہ بات بتائی تو وہ چونک گیا۔ اس نے کہا، بھائی اس کا مطلب ہے
کہ وہ ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہمیں بہت احتیاط سے رہنا ہوگا۔ عدیل نے تجویز دی کہ ہم گھر میں خفیہ کیمرے لگوا لیں جو باہر کی طرف بھی دیکھیں، لیکن مجھے ڈر تھا کہ اگر اغوا کار نے دیکھ لیا تو وہ پھر بھڑک جائے گا، اس لیے میں نے اسے منع کر دیا۔ اغوا کار کی کالز کا سلسلہ جاری رہا۔ اب وہ تاوان کی رقم بڑھا کر 1 کروڑ کر چکا تھا۔ میں نے اپنی فیکٹری کی کچھ شیئرز بیچ کر رقم کا بندوبست کر لیا، لیکن وہ پیسے لینے کے لیے کوئی جگہ نہیں بتا رہا تھا۔ وہ بس مجھے گھما پھرا رہا تھا، کبھی کہتا پارک میں آؤ، میں وہاں پہنچتا ہوں، تو گھنٹوں انتظار کے بعد کال آتی کہ واپس چلے جاؤ، آج میرا موڈ نہیں ہے۔ میں ایک کٹ پتلی بن چکا تھا جس کی ڈوریاں ایک انجان شخص کے ہاتھوں میں تھیں، اور وہ شخص میرے جذبات سے کھیل رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، پیسے یا صرف میرا تماشا بنانا۔ اس دوران مجھے ایک عجیب بات محسوس ہوئی۔ جب بھی اغوا کار کی کال آتی، پس منظر میں کبھی کبھی ایک خاص قسم کی آواز آتی تھی، جیسے کوئی پرانی مشین چل رہی ہو یا پنکھے کی آوازیں ہوں، لیکن میں اس پر زیادہ غور نہیں کر سکا کیونکہ میرا سارا دھیان اس کی باتوں پر ہوتا تھا۔ ایک دن کال کے دوران مجھے ایسا لگا جیسے پیچھے سے کسی کے کھانسنے کی آواز آئی ہے۔ وہ کھانسی جانی پہچانے لگی، لیکن ذہن پر زور دینے کے باوجود یاد نہیں آیا کہ یہ کس کی ہو سکتی ہے۔ میرے دل و دماغ میں شل ہو چکا۔ میں نے دل سے ذکر کیا تو اس نے کہا، بھائی آپ کو وہم ہو رہا ہے، ٹینشن کی وجہ سے دماغی حالت ایسی ہو جاتی ہے، انسان کو کچھ بھی سنائی دینے لگتا ہے۔ شاید عدیل ٹھیک کہہ رہا تھا، میں واقعی پاگل ہونے کے قریب تھا، لیکن ایک باپ کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب اتنا سادہ نہیں ہے جتنا لگ رہا ہے۔ کوئی تو ہے جو میرے بہت قریب ہے اور مجھے برباد ہوتے دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، لیکن وہ کون ہو سکتا ہے؟ میرا اپنا بھائی عدیل تو میرے لیے اپنی جان ہلکان کر دینے والا ہے۔ میرے ملازم بھی پرانے ہیں تو پھر کون؟ یہ سوال مجھے سونے نہیں دیتا تھا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا بیٹا مجھ سے دور اور موت میرے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اور پھر وہ شام چلی آئی جب سب کچھ بدلنے والا تھا، لیکن مجھے خبر نہیں تھی کہ وہ تبدیلی مزید دردناک ہوگی۔ وہ شام واقعی قیامت کی شام تھی جب فون کی گھنٹی دوبارہ بجی، اور اس بار اس انجان شخص کی آواز میں ایک عجیب سی عجلت تھی، جیسے وہ اب اس کھیل کو اگلے مرحلے میں لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، اگر تم اپنے بیٹے کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہو تو 50 لاکھ روپے لے کر شہر سے باہر پرانے شوگر مل کے کھنڈرات میں پہنچ جاؤ، اور ہاں یاد رکھنا اکیلے آنا، ورنہ انجام کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ میں نے عدیل کو بتا دیا کہ وہ تو میرے ساتھ جانے پر بضد ہوا، لیکن میں نے اسے قسم دے کر روک دیا کہ میں ذریاب کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ میں نے پیسوں کا بیگ اٹھایا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ عدیل گیٹ پر کھڑا مجھے بے چارگی سے دیکھتے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، اور وہ بار بار کہہ رہا تھا، بھائی اپنا خیال رکھنا اور فون آن رکھنا۔ شہر سے باہر نکلتے ہی ویرانی بڑھ گئی تھی اور اندھیرا گہرا ہوتا چلا گیا تھا۔ پرانے شوگر مل کا علاقہ ویسے بھی بدنام تھا، وہاں کوئی دن میں بھی جانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں پرانے ٹوٹے ہوئے گیٹ اور جھاڑیاں کسی بھوت منگلے کا منظر پیش کر رہی تھی۔ میں نے گاڑی روکی اور بیگ لے کر باہر نکلا۔ ہوا سائیں سائیں کر رہی تھی اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فوراً سے فون اٹھا لیا۔ اس نے کہا، اندر کی طرف چلے آؤ جہاں بڑی چمنی ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے قدم اٹھانے لگا تھا۔ میرے پیروں تلے سے سوکھے پتے چرا رہے تھے جو خاموشی میں دھماکے کی طرح لگ رہے تھے۔ میں چمنی کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ وہاں گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے آواز دی، میں آ گیا ہوں، پیسے لے کر میرے سامنے آؤ، لیکن کوئی جواب نہیں آیا تھا۔
صرف میری اپنی آواز گونج کر واپس آ گئی۔ میں وہاں 10 منٹ تک کھڑا رہا تھا، پسینے میں شرابور اور خوف سے کانپتا ہوا۔ پھر وہ دوبارہ موبائل فون بجا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تم واقعی بہت ڈرپوک ہو شہریار صاحب۔ تم نے ادھر ادھر دیکھا تھا نا، کہیں میں چھپا ہوا تو نہیں ہوں؟ لیکن میں وہاں ہوں ہی نہیں۔ میں تو بس دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میرے حکم پر کیسے ناچتے ہو۔ پیسے وہیں زمین پر رکھ دو اور واپس چلے جاؤ۔ میں نے چیخ کر کہا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ میں اسے لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اس نے سختی سے منع کر دیا، کہا کہ اگر بیٹے کی سلامتی چاہتے ہو تو جیسا کہا ہے ویسا کرو اور الٹے پاؤں واپس بھاگو۔ میں مجبور تھا۔ میں نے پیسوں والا بیگ وہیں مٹی میں رکھا اور بوجھل قدموں سے واپس گاڑی کی طرف چلا آیا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید کہ جیسے ہی میں مڑوں گا وہ بیگ اٹھا لے گا اور میں اسے دیکھ لوں گا۔ اس لیے میں نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں گھپ اندھیرا تھا۔ میں گھر واپس آیا تو عدیل بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ پیسے وہیں رکھوا کر مجھے واپس بھیج دیا ہے اور ذریعہ کو نہیں دیا۔ عدیل نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا اور کہا، بھائی وہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ اس کا مقصد پیسے نہیں ہے، وہ کچھ اور چاہتا ہے۔ عدیل کی یہ بات میرے دل میں کھٹک گئی۔ اگر پیسے مقصد نہیں ہے تو پھر کیا دشمنی؟ لیکن کس سے؟ اگلی صبح پھر مجھے کال آئی۔ اس بار اس نے کہا، پیسے مجھے مل گئے ہیں، لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ ذریعہ کی قیمت اتنی کم نہیں ہے، مجھے اور چاہیے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، تم ظالم ہو، تم انسان نہیں ہو۔ اس نے کہا، ہاں ہاں میں انسان نہیں ہوں، کیونکہ میں انسانوں کے دل ہوتے ہیں اور میرا دل مر چکا ہے اور اسے مارنے والے تم ہو۔ یہ جملہ میرے لیے دل و دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگا۔ اسے مارنے والا میں ہوں؟ میں نے پوچھا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے کہا، وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا۔ فی الحال ایک اور کام کرو، اپنے گھر کے ملازموں کو چھٹی دے دو۔ مجھے گھر میں تمہارے اور تمہارے بھائی کے سوا کوئی بھی نہیں چاہیے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ اس نے کہا، بس حکم مانو ورنہ دریاب کو بھول جاؤ۔ میں نے ڈرتے ڈرتے شمیم اور چوکیدار کو بلایا اور انہیں کچھ پیسے دے کر کہا کہ آپ کچھ دن کے لیے اپنے گاؤں چلے جائیں۔ شمیم بہت روئی کہ صاحب ایسے وقت میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، لیکن میں نے اسے زور زبردستی بھیج دیا۔ اب گھر میں صرف میں اور عدیل رہ گئے تھے۔ گھر کی ویرانی مزید بڑھ گئی۔ ایسا لگتا تھا یہ گھر اب گھر نہیں بلکہ قبرستان ہے، جہاں دو زندہ لاشیں چل پھر رہی ہیں۔ عدیل نے کہا، بھائی یہ شخص ہمیں تنہا کر رہا ہے تاکہ ہم پر آسانی سے وار کر سکے۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اسی دوران مجھے ایک عجیب بات یاد آئی۔ جب میں شوگر مل میں تھا تو کال کے دوران مجھے پس منظر میں ایک خاص قسم کی کھانسی کی آواز آئی تھی۔ وہ کھانسی خشک اور دمی ہوئی تھی، جیسے کسی ٹی بی کے مریض کی ہو۔ یہ آواز میرے لاشعور میں کہیں محفوظ تھی۔ میں نے عدیل سے پوچھا کہ ہمارے جاننے والوں میں سے کسی کو ایسی بیماری ہے؟ عدیل نے سوچتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، ہماری فیملی میں تو کوئی ایسا نہیں، لیکن ہاں شاید آپ کو یاد ہو وہ جو پرانا ڈرائیور تھا اکرم، جسے آپ نے پچھلے سال نکالا تھا، اس سے کھانسی کا مسئلہ رہتا تھا۔ میرے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ اکرم؟ ہاں ہاں یاد آیا، وہ اکثر کھانستا رہتا تھا اور میں اسے ٹوکتا بھی تھا، لیکن میں نے اسے چوری کے الزام میں نکالا تھا۔ میں نے عدیل سے کہا کہ کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ عدیل نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، بھائی وہ تو بہت غریب اور سیدھا سادہ آدمی تھا، پھر وہ تو گاؤں چلا گیا تھا۔ اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا پلان بنا سکے اور وائس چینجر استعمال کرے۔ عدیل کی
دلیل مضبوط تھی، لیکن شک کا بیج بوئے دل میں بویا جا چکا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس کے بارے میں پتہ کرواؤں، لیکن پھر ڈر گیا کہ اغوا کار اکرم نہیں کوئی اور ہوا تو میرا وقت ضائع ہو جائے گا، اور اغوا کار کو پتہ چل گیا تو وہ زریاب کو مار ڈالے گا۔ 2 دن اور گزر گئے، اس دوران کوئی کال نہیں آئی۔ یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی خاموشی لگ رہی تھی۔ میرے اعصاب جو اب دے رہے تھے، مجھے وہم ہونے لگے تھے کہ زریاب مجھے پکار رہا ہے، کبھی لگتا وہ میرے کمرے کے دروازے پر کھڑا ہے۔ میں بھاگ کر جا کر دروازہ کھولتا تو وہاں پر کوئی بھی نہ ہوتا۔ عدیل مجھے سنبھالتا اور میرے لیے کھانا بنا کر لاتا۔ وہ خود بھی بہت کمزور ہو گیا تھا، اس کی آنکھیں سرخ رہتی تھیں۔ وہ اکثر چھت پر جا کر سگریٹ پیتا رہتا تھا، حالانکہ وہ سگریٹ نہیں پیتا تھا۔ شاید ٹینشن کی وجہ سے اسے بھی عادت میں مبتلا کر دیا تھا۔ تیسرے دن دوپہر کے وقت کال آئی، اس بار نمبر مختلف تھا۔ میں نے جلدی سے فون اٹھا لیا تو دوسری طرف سے زریاب کی آواز تھی، بابا مجھے بچا لیں، یہ انکل بہت برے ہیں، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی آواز سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا تھا۔ میں نے کہا بیٹا میں آ رہا ہوں، بس تھوڑی سی ہمت رکھو۔ پھر موبائل فون چھین لیا گیا اور وہی مشینی آواز، سنا تم نے؟ یہ آخری بار تھا جب تم نے اس کی آواز سنی ہے۔ اب اگر تم نے میری شرط اگلی نہ مانی تو میں تمہیں اس کی لاش کا تحفہ دوں گا۔ میں نے کہا میں ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا مجھے اب پیسے نہیں چاہیے۔ میں نے حیرت سے پوچھا پھر کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے تمہارا وہ گودام چاہیے جو شہر کے بیچ میں ہے، اس کے کاغذات میرے نام کر دو۔ میں حیران رہ گیا، وہ گودام کروڑوں کا تھا، لیکن بیٹے کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لیکن کاغذات کس کے نام تیار کرنے ہیں؟ اس نے کہا کاغذات پر نام کی جگہ خالی چھوڑ دینا اور دستخط کر کے تیار رکھنا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ کب اور کہاں دینے ہیں۔ فون کٹ گیا۔ میں نے عدیل کو بتایا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے کہا بھائی یہ شخص آپ کو کنگال کر دے گا، پہلے کیش اب گودام، کل کو یہ گھر بھی مانگ لے گا۔ میں نے کہا عدیل دولت آنی جانی چیز ہے، زریاب واپس آ جائے گا تو میں سب کچھ دوبارہ سے بنا لوں گا۔ عدیل نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی جذباتی نہ ہوں، یہ کوئی بہت گہری سازش ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اغوا کار ہمیں تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، صرف پیسے اس کا مقصد نہیں ہے۔ عدیل بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ مقصد پیسے نہیں ہے۔ وہ اب مجھے بھی یقین آنے لگا تھا کہ واقعی ہی یہ کوئی پرانی دشمنی ہے، کوئی ایسا زخم جو میں نے انجانے میں کسی کو دیا ہے اور اب وہ ناسور بن چکا ہے۔ میں نے کاغذات تیار کروا لیے اور دستخط بھی کر دیے۔ اب مجھے صرف کال کا انتظار تھا۔ رات کو میں چھت پر ٹہل رہا تھا کہ اچانک میری نظر ساتھ والے گھر کی چھت پر پڑی۔ وہ گھر پچھلے کئی مہینوں سے خالی پڑا تھا، وہاں گھوپ اندھیرا تھا، لیکن مجھے لگا کہ وہاں کوئی سایہ ہلا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا، شاید میرا وہم تھا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اغوا کار نے کہا تھا کہ پردے ہٹا دو، وہ مجھے دیکھ سکتا ہے۔ کیا وہ اتنا قریب ہے؟ کیا وہ ساتھ والے گھر میں ہے؟ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے عدیل کو آواز دی، عدیل بھاگتا ہوا اوپر چلا آیا۔ میں نے اسے اپنا شک بتایا۔ عدیل نے کہا بھائی وہ گھر تو بند پڑا ہے، اس کی چابی مالک کے مکان کے پاس ہے جو امریکہ میں رہتا تھا، وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کو وہم ہوا ہے، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میں نے عدیل سے کہا کہ تم یہیں رکو، میں نیچے جا کر دیکھتا ہوں۔ عدیل نے روکا لیکن میں نہ مانا۔ میں سیڑھیوں سے نیچے اترا اور گیٹ کی طرف باہر نکل کر ساتھ والے گھر کے گیٹ پر کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ اندر مکمل خاموشی تھی۔ میں نے گیٹ کو دھکا دیا تو وہ لاک تھا۔ میں مایوس ہو کر واپس آ گیا، لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ زریاب دور نہیں ہے، وہ کہیں قریب ہی ہے، شاید میری سانسوں کی پہنچ میں، لیکن میں نے اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔
صبح اغوا کار کی کال آئی اور اس بار اس کی آواز میں فیصلہ کن لہجہ تھا۔ شہریار صاحب، کھیل ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ آج شام مغرب کی اذان کے وقت کاغذات لے کر اپنی چھت پر آ جانا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، چھت پر؟ اس نے کہا، ہاں ہاں چھت پر، اور اکیلے ہونا چاہیے۔ اگر عدیل بھی ساتھ ہوا تو گولی چلا دوں گا، اور ہاں کوئی ہوشیاری مت کرنا، میں سامنے سے سب دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سامنے سے دیکھ رہا ہوگا، یعنی وہ واقعی ہی میرے آس پاس ہے۔ میرا شک یقین میں بدلنے لگا۔ میں نے عدیل کو بتایا کہ آج شام فیصلہ ہو جائے گا۔ عدیل نے کہا، بھائی میں چھپ کر پستول ساتھ رکھوں گا، اگر اس نے کچھ ایسا ویسا کیا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے سختی سے منع کرنے پر بھی کر دی، نہیں عدیل، وہ بہت خطرناک ہیں۔ اس نے کہا، اگر تم ساتھ ہوئے تو وہ گولی چلا دے گا۔ میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، تم گھر میں رہو گے اور باہر نہیں نکلو گے۔ عدیل نے بے دلی سے سر ہلا دیا۔ دن گزرنے لگا اور ہر گزرتا لمحہ میری دھڑکنوں کو تیز کر رہا تھا۔ سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان پر سرخی پھیل رہی تھی، جیسے قدرت بھی خون کے اس کھیل کا اشارہ دے رہی تھی۔ میں نے کاغذات والا لفافہ اٹھایا اور مغرب کا وقت قریب آتے ہی سیڑھیوں پر کی طرف چلا۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ چھت پر ہونے کیا والا ہے۔ کیا وہ ذریعہ کو لائے گا یا پھر یہ میری زندگی کی آخری شام ہوگی؟ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پیر منو وزنی ہو گئے ہیں۔ میں چھت کے دروازے پر جا پہنچا اور گہری سانس لے کر دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں ٹھٹک گیا تھا۔ چھت بالکل خالی تھی، ہوا چل رہی تھی اور مغرب کی اذان کی آواز فضا میں گونجنے لگ گئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا نے میرے دل کو ایک عجیب سا سکون دیا، لیکن ساتھ ہی خوف بھی تھا۔ میں رینکنگ کے پاس چلا گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سامنے والی چھت بالکل ویران تھی۔ پھر اچانک میری نظر ساتھ والے گھر کی چھت پر پڑی، جہاں دیوار کے سائے میں ایک شخص کھڑا تھا۔ اس نے منہ پر کالا کپڑا لپیٹا ہوا تھا اور ہاتھ میں موبائل فون تھا۔ میرے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل فون اٹھایا تو سامنے کھڑے شخص نے اپنا ہاتھ ہلایا اور فون پر بولا، دیکھ لیا مجھے شہریار صاحب؟ پہچان سکتے ہو تو پہچان لو۔ اس کی آواز اب مشینی نہیں تھی، یہ ایک جانی پہچانی ہوئی آواز تھی، اور وہ کھانسی وہی خشک اور جان لیوا کھانسی فون پر بھی سنائی دی، اور سامنے کھڑے شخص کے جسم کو بھی اس نے جھنجھوڑ دیا۔ اذان کی آواز مسلسل گونج رہی تھی، اور اس مقدس آواز کے درمیان ایک بھیانک سچائی میرے سامنے آنے والی تھی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر اس شخص کو دیکھا۔ اس کا قد کاٹ، اس کے کھڑے ہونے کا انداز، سب کچھ چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہا تھا۔ میرے ذہن میں کے پردوں پر ماضی کی تصویریں چلنے لگیں، اور پھر جیسے ہی اس نے اپنا چہرہ سے کپڑا ہٹایا، میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی، تم؟ سامنے کھڑا ہوا شخص واقعی اکرم تھا، میرا پرانا ڈرائیور، جس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ دہک رہی تھی۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، اکرم تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو ہمیشہ تمہارا خیال رکھا تھا۔ اکرم نے ایک تلخ قہقہ لگایا اور کھانستے ہوئے بولا، خیال رکھا تھا؟ جب میری بیٹی ہسپتال میں دم توڑ رہی تھی اور میں تمہارے پیروں میں گر کر اپنی ایڈوانس تنخواہ مانگ رہا تھا، تب تو تم مجھ پر چوری کا الزام جھوٹا لگا کر دھکے دے کر نکالا تھا، اور میری بچی صرف چند ہزار روپے کی دوائی نہ ملنے پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئی۔ شہریار صاحب، آج تم بیٹے کے لیے کروڑوں لٹا رہے ہو، لیکن تب صرف تمہاری جیب میں چند ہزار نہیں نکلے تھے۔ میں نے تمہیں صرف یہ احساس دلانا چاہا تھا کہ اولاد کے کھونے کا ڈر کیا ہوتا ہے، یہ تڑپ کیا ہوتی ہے جو میں نے ہر روز محسوس کی ہے۔ مجھے تمہارا پیسہ بھی نہیں چاہیے، یہ کاغذات نہیں چاہیے، اور
میں کوئی بھکاری یا چور نہیں ہوں، بلکہ ایک دکھی باپ ہوں۔ یہ لو اپنا بیٹا۔ اس نے پیچھے اشارہ کیا جہاں مٹی کا دروازہ کھلا اور دریاب روتا ہوا باہر نکلا۔ میں دیوانہ وار بھاگا اور چھلانگ کر ساتھ والی چھت پر پہنچ گیا۔ دریاب میرے سینے سے لگ گیا۔ ہم دونوں باپ بیٹا دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ جب میں نے سر اٹھایا تو اکرم جا چکا تھا۔ وہاں صرف اس کا موبائل فون پڑا تھا اور ہوا میں اس کی کھانسی کی آواز اور اذان کے آخری کلمات گونج رہے تھے، لا الہ الا اللہ۔ اس رات مجھے سمجھ آ گئی کہ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہے اور مقافات عمل اٹل ہے۔ میں نے اپنا بیٹا پا لیا تھا، لیکن انسانیت کا جو سبق اکرم نے مجھے سکھایا وہ میری باقی زندگی کے لیے اب کافی تھا۔ اب میں صرف ایک امیر بزنس مین نہیں ہوں، بلکہ ایک جاگا ہوا انسان تھا جو جان گیا تھا کہ دوسروں کے دکھ کا مداوع نہ کیا جائے تو وہ دکھ ناسور بن کر ہماری خوشیوں کو کھا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔